الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وذروا ظاهر الإثم وباطنه وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اياكم والحسد فان الحسد ياكل الحسنات كما تاكل النار والحطب رواه ابو داود او كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سلام على خير الأنام وسيدي حبيبي إله العالمين محمد بشير نذير هاشمي مكرم عطوف رؤوف من يسمى بأحمد. واجب الاحترام بزرگوں، اللہ جل شانہ و من والہ اپنے کلام مجید میں اپنے بندوں کو ایک بات کا حکم یہ دے رہے ہیں کہ تم جتنے بھی ظاہری گناہ ہیں ان کو بھی چھوڑ دو اور جتنے باطنی گناہ ہیں ان کو بھی چھوڑ دو. لہذا اللہ کی طرف سے جب کسی بات کا امر اور حکم ہوتا ہے تو اس کا بجا لانا بندوں کے اوپر فرض ہو جاتا ہے. امر چونکہ وجوب کے لیے بھی آتا ہے، وجوب بمعنی فرض ہوتا ہے، تو ظاہری گناہ کو بھی چھوڑنے کا حکم ہے، باطنی گناہ کو بھی چھوڑنے کا حکم ہے. ظاہری گناہ کی فہرست ہمارے سامنے ہے: نماز نہ پڑھنا، جھوٹ بولنا، غیبت کرنا، شراب پینا، اور اسی طریقے پر والدین کی نافرمانی کرنا. یہ سارے کبیرہ گناہ ہیں جو ظاہری گناہ ہیں، اس کو بھی چھوڑنا جو ہے ضروری ہے. اور ایک باطنی گناہ ہے جو اندر ہوتے ہیں، ظاہر میں دکھائی نہیں دیتے، جیسے کہ بغض رکھنا، کسی سے دشمنی رکھنا، کینہ رکھنا اور حسد وغیرہ وغیرہ. یہ سب جو ہے گناہ باطنی ہیں، اس سے بچنا بھی ضروری ہے. اور حسد کے متعلق جو ہمارا مضمون چل رہا تھا کہ بھئی پہلے تو حسد کی تعریف بتائی گئی کہ حسد کہتے کس کو ہے. علامہ نبوی رحمۃ اللہ علیہ کی کہ بھئی تمنی زوال نعمت الغیر، دوسروں کی جو نعمت دینی ہو یا دنیاوی اس کو دیکھ کر آدمی کے دل میں یہ خیال اور یہ تمنا ہو کہ وہ نعمت اس کے پاس سے ختم ہو جائے، اس کو کہتے ہیں حسد. اور یہ بہت مہلک بیماری ہے اور بہت ہی خطرناک بیماری ہے. اب یہ کیوں پیدا ہوتی ہے، حسد کی کتنی قسمیں ہیں، حسد پیدا ہونے کے کتنے اسباب ہیں، وہ گزشتہ مجالس میں ہم نے سنا. آج صرف دو باتیں مجھے بتانی ہیں کہ حسد کے نقصانات کیا ہے اور حسد سے بچنے کا علاج کیا ہے. حسد سے پیدا ہونے والے نقصانات میں سے پہلا نقصان یہ ہوتا ہے کہ آدمی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمتوں سے محروم ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ ایسے حاصل سے ناراض ہو جاتے ہیں.
جو دوسروں کی نعمتوں کو دیکھ کر جلتا ہے، جیلیسی اپنے اندر پیدا کرتا ہے، تو اس طرح کی خیالات رکھنے سے رب تعالیٰ اس سے ناراض ہو جاتے ہیں، اور اللہ کا ناراض ہونا یہ بالکل وجہ ہے کہ بھائی وہ نعمتیں میں نے اس کو دی، اس میں تیرے پیٹ میں کیا درد ہو رہا ہے؟ لہذا اس دوسرے کی نعمت کو دیکھ کر یہ جو جل رہا ہے، یہ گویا اس کے اوپر نہیں، ڈائریکٹ خدا پر جو ہے اعتراض کر رہا ہے، اس لیے اللہ اس سے ناراض ہو جاتے ہیں، اور جس سے اللہ ناراض ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو اپنی نعمتوں سے محروم کر دیتے ہیں۔ طبرانی کی ایک روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یزال الناس بخیر ما لم یتحاسدوا، لوگ جو ہیں برابر خیر اور نعمتوں میں رہیں گے، لیکن جب تک وہ آپس میں ایک دوسرے پر حسد نہیں کریں گے، حسد نہیں کریں گے تو نعمتیں بڑھتی جائیں گی، اور جہاں حسد آیا اب نعمتیں جو ہے کم ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ اس لیے اس سے بچنا ہے۔ یہ پہلا نقصان ہوتا ہے کہ نعمتوں میں کمی آنا شروع ہو جاتی ہے، اور یہ کوئی معمولی نقصان نہیں ہے بھائی، بہت بڑا نقصان ہے۔ اور دوسرا نقصان جو حدیث میں نے پڑھی کہ اس سے جو ہے ہماری جو نیکیاں ہیں جو ہم کر رہے ہیں، اس نیکیوں کی خوبیاں، اس نیکیوں کا کمال یہ ختم ہو جاتا ہے کہ بھائی حسد سے بچو، اس لیے کہ حسد نیکیوں کو اس طرح کھاتی ہے جس طرح آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ آگ اور لکڑی کا میچ نہیں، ملن نہیں ہے، اس طرح جو ہے حسد اور نیکی کا ملن نہیں۔ جہاں آگ ہوگی وہاں لکڑی بھسم ہو جائے گی، اور جہاں حسد ہوگا وہاں نیکیاں بھسم ہو جائے گی۔ اللہ کے نبی نے مثال دی۔ تو حسد کا دوسرا نقصان کیا ہے بھائی؟ آدمی کی نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں۔ اسی لیے زمانے رومی حضرت حکیم الاسر مولانا حکیم اختر صاحب رحمت اللہ رحمتاً واسعہ نے اپنی مثنوی میں لکھا ہے، وہی بات جو حدیث میں ہے اسی کو جو ہے انہوں نے فارسی اشعار میں جو ہے ذکر کیا کہ مصطفیٰ فرمود نے کی راہ حسدی، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، آپ علیہ السلام کا فرمان ہے کہ نیکی کو حسد کھا جاتا ہے جیسے کہ لکڑی کو آگ کھا جاتی ہے۔ اس لیے دوسرا نقصان جو ہے حسد کا، نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں۔ لیکن یہاں ایک بات وضاحت کے ساتھ بتا دوں، حضرت امام بخاری علیہ رحمان نے جو ابواب قائم کیے ہیں اس میں ایک بحث یہ چھیڑی ہے کہ گناہوں کے ساتھ آدمی جو گناہ کرتا ہے تو ان گناہوں کے بدلے میں اس کی نیکیاں ہفت ہو جاتی ہیں، ختم ہو جاتی ہیں، جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ حسد سے نیکیاں ختم ہو جاتی ہیں جیسے کہ لکڑی آگ میں ختم ہو جاتی ہے۔ تو کہ ختم ہونے کا ایک مطلب یہ ہے کہ اس کا حسن و کمال ختم ہو جاتا ہے۔ نیکیاں بالکل ختم ہو جانا یہ معتزلہ کا جو ہے مذہب ہے، ان کی یہ سوچ ہے، لیکن ہمارے ایک بات یہ بتائی جس سے جو ہے وضاحت ملتی ہے کہ بھئی نیکیاں بالکل ختم نہیں ہوتی، لیکن نیکیوں کا جو حسن و کمال ہے، نیکیوں کی جو زینت ہے، نیکیوں کا جو بھاؤ ہے، نیکیوں کا جو وزن ہے وہ کم ہو جاتا ہے۔ اور یہ بھی کوئی معمولی نقصان نہیں ہے، بہت بڑا نقصان ہے، اللہ تعالیٰ اس سے ہماری حفاظت فرمائے۔ تو دوسرا نقصان نیکیوں کا کم ہو جانا۔ نمبر 3، تیسرا نقصان جو ہے حاسد کا یہ ہوتا ہے کہ حاسد اپنے حسد میں رہ کر اتنا حسرت میں رہتا ہے، اتنا پچھتاوے میں رہتا ہے کہ حاسد حسد کی وجہ سے حسرت میں مبتلا ہو کر بعض اوقات ڈپریشن کی بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے، سوچ کر بس وہ سوچتا ہی رہتا ہے اپنے محسود کے بارے میں جس کے اوپر اس کو حسد ہوا ہے۔ یہ آج ہم روزمرہ کا ایک معمول ہے، ایک حال ہے ہمارے معاشرے کا، بلکہ پوری دنیا میں۔ یہ ایک باطنی بیماری ہے جو ہمارے بزرگان دین، ہمارے اولیاء کرام اس کا علاج فرماتے کہ بھئی یہ بھی بہت ضروری ہے، ہم اس کو معمولی نہ سمجھیں۔
اس سے جو ہے میں نے اس لیے ترتیب بار بتایا، حسد کی تعریف بتائی، حسد کی قسمیں بتائی، حسد کیوں ہوتا ہے اس کے اسباب بتائے، نمبر 3 پر حسد کے نقصانات، کہ بھئی حسد کے نقصانات میں نقصان اپنی صحت کو برباد کرنا ہوتا ہے. آدمی سوچ سوچ کر ڈپریشن میں چلا جاتا ہے، صحت خراب ہو جاتی ہے. اور حاسد اپنی جو ہے تکلیف سے اتنا پریشان نہیں ہوتا جتنا محسود کی راحت سے پریشان ہو جاتا ہے. یہ نہیں کہ اپنے دکھ سے اتنا پریشان نہیں جتنا کہ دوسروں کے سکھ سے پریشان. بس جہاں اس کی نعمت دیکھی، اس کی گاڑی اچھی دیکھی، اس کی دکان اچھی چلتی ہوئی دیکھی، اس کے کپڑے اچھے دیکھے، اس کی صحت اچھی دیکھی، تو بھی جو ہے آدمی جلتا ہے. اس کو دیکھ دیکھ کر جو ہے اس کے خون جلتا ہے، اور جس کی وجہ سے وہ جو ہے دن بدن بیمار ہوتا جاتا ہے، صحت میں کمی آتی جاتی ہے. معصوم کا تو کچھ نہیں بگڑتا، نقصان اس کا ہوتا ہے. دیکھو دنیاوی اعتبار سے وہ دھیرے دھیرے اپنی صحت کو کھو رہا ہے. کیوں؟ یہ سب سے بڑا نقصان. اور چوتھا نقصان عجیب و غریب علماء نے دیکھو ہماری اصلاح کے لیے بیان فرمائی کہ بھئی دیکھو حاسد جو ہے بعض مرتبہ ایمان اور نجات سے بھی معلوم ہو جاتا ہے، ایمان اور نجات سے معلوم ہو جاتا ہے، اور اس کو ثابت کیا ہے. اللہ تعالی ہمارے علماء اکرام کو، محدثین کو جزائے خیر عطا فرمائے. کیا نکات بیان فرمائے. انہوں نے فرمایا کہ دیکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث ہے کہ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ بھئی قیامت سے پہلے 73 فرقے ہوں گے، ان میں سے 72 فرقے جہنم میں جائیں گے، اور ایک فرقہ وہ ہوگا جو صرف جنت میں جائے گا، اور وہ فرقہ ما انا علیہ واصحابی، وہ فرقہ وہ ہوگا جو میری نقش قدم پر اور میرے صحابہ کے نقش قدم پر چلتا ہوگا. یہ فرقہ جو ہے نجات میں ہے، ورنہ تو 72 فرقے جہنم میں. یہ سب باطل فرقے ہوں گے، ایک فرقہ حق پر ہوگا. لہذا 72 یعنی 72 کا جو عدد ہے، یہی عدد حسد کا جو ہے عدد بنتا ہے. علم العادات عدد کا ایک علم ہے، بھائی اس کے جو ہے ہر لفظ کے ایک عدد ہوتے ہیں. جو علم العادات سے جو ہے تعلق رکھتے ہیں، دلچسپی رکھتے ہیں، ان کو معلوم ہے کہ بھائی ہاں کا عدد کتنا ہے. کیونکہ ہاں کا عدد 6، ہاں کا عدد 6 ہے، اور جو ہے 8 ہے، اور سین کا عدد جو ہے وہ 7 ہے. 8 اور 7 کتنے ہو گئے؟ 68. اور دال کا جو عدد ہے وہ 4 ہے. تو 4 اور پھر وہ 8 اور پھر وہ 7 جو ہے اس کو ملا کر 72 ہوتے ہیں. تو 72 فرقے جو جہنم میں جانے والے ہیں. تو حاسد بھی اگر حسد نہیں چھوڑے گا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ 72 فرقے جو جہنم میں جانے والے ہیں اس کے ساتھ اس کا بھی شمار ہو جائے. اور بھی ایک اچھی دلچسپی نکات بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ دیکھو حسد کے جو الفاظ ہیں اس پہ غور کرو کہ حسد کے الفاظ میں ہاں کے اوپر بھی نقطہ نہیں، سین کے اوپر بھی نقطہ نہیں، دال کے اوپر بھی نقطہ نہیں، اور یہ تینوں جو حرف ہے وہ نقطوں سے خالی ہیں. حاسد کو چاہیے کہ حسد سے بچ جائے، ورنہ کہیں ایسا نہ ہو جس طرح یہ تینوں حروف پر نقطے نہیں اور یہ تینوں نقطے سے خالی ہے، کہیں حاسد حسد کرتے کرتے اپنے دل میں خیر اور نیکی کے کمال سے جو ہے وہ خالی ہو جائے، اس کے دل میں خیر اور نیکی کا کمال ہی ختم ہو جائے. اس لیے یہ نقصانات ہیں. 4 نقصانات علماء نے بڑے بڑے بیان فرمائے ہیں. اب حسد سے بچنے کا علاج کیا ہے؟ حسد سے بچنے کا علاج اس نے مختصر طور پر میں بیان کروں کیونکہ وقت کم ہے. حسد سے بچنے کا علاج یہ جو ہے سب سے بڑا امپورٹنٹ جو ہے پوائنٹ ہے جو آپ نوٹ کریں اور اپنی زندگی میں لانے کی فکر کریں. انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا، دل کو سکون ملے گا اور حسد کی بیماری سے ہم تمام کی جو حفاظت ہو جائے گی. کریں گے پہلا علاج، دھیان سے سنو. پہلا علاج حسد سے بچنے کا یہ ہے کہ آدمی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمتوں کا استحضار کرے اور یہ سوچے کہ یہ نعمتیں اللہ تعالیٰ ہی دے رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہی نے سب کو نعمتوں سے نوازا ہے.
کسی کو زیادہ، کسی کو کم، کسی کو بالکل نہیں. یہ اللہ کے حکمت اور اللہ کی تقسیم کے فیصلے ہیں. ہم اللہ کے فیصلے پر راضی ہیں. اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ دیکھو عالم تین ہے. ایک دنیا کا عالم ہے، ایک جنت کا عالم ہے، ایک جہنم کا عالم. ایک عالم وہ ہے جہاں راحت ہی راحت ہے، وہ جنت ہے. ایک عالم وہ ہے جہاں راحت کے بالکل اپوزٹ، بالکل جو ہے پریشانی ہی پریشانی ہے، وہ ہے جہنم. اور ایک عالم وہ ہے جہاں راحت اور پریشانی کا جو ہے سنگم ہے. دونوں چیزیں، راحت بھی ہے، پریشانیاں بھی ہیں. اب آدمی اپنی لائف اور اپنی زندگی میں غور و فکر کرے کہ میرے پاس اللہ کی دی ہوئی کتنی نعمتیں ہیں اور میں جس پر حسد کر رہا ہوں اس کے پاس کیا نعمتیں ہیں. دونوں کا تقابل کریں. ہو سکتا ہے کہ بھائی جس پر ہم حسد کر رہے ہیں اس کو اللہ نے مال کی دولت سے نوازا ہو، اس کے پاس بہت سارا مال دولت ہو، لیکن وہ مال دولت کو استعمال کرنے پر قادر نہ ہو. بھائی کھانا اس کے پاس بہت سب ہے، دسترخوان اس کا سجایا ہوا ہے، لیکن السر پیٹ میں ہو چکے ہیں، ڈائبٹیز ہو چکی ہے، اب پریشر بڑھ گیا ہے. اب ڈاکٹروں نے ساری چیزوں کو کھانے سے منع کر دیا ہے کہ نہیں بھائی یہ نہیں کھا سکتے. حالانکہ نعمتیں سب ہے لیکن کھا نہیں سکتے. اب یہاں کیا ہمارے پاس یہ نعمت ہے کہ بھائی ہمارے پاس چلو ان کے جیسے دسترخوان نہیں، ان کے جیسے کھانے نہیں، لیکن الحمدللہ بیماری سے میں محفوظ ہوں. اور جو ایک آدمی غریب ہے، مالدار نہیں ہے، پورا دن محنت کرتا ہے، لیکن شام کو گھر آتا ہے، چٹنی اور روٹی بھی بہت مزے سے کھاتا ہے اور اتنی لذت سے کھاتا ہے کہ آدمی بریانی بھی اتنی لذت سے نہیں کھاتا ہو. بھوک کے وقت جو ہے روٹی اور چٹنی اور روٹی اور پیاز بھی وہ مزہ دیتی ہے جو پیٹ بھرے ہوئے حالت میں بریانی بھی مزہ نہیں دیتی. ہاں تو یہ سوچے جب استحضار آدمی کرے گا تو پھر اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں پر شکر کی توفیق ہوگی اور وہ پھر کسی پر حسد نہیں کرے گا. ہاں کیونکہ دیکھو نعمتوں کا ملنا، ایک تو کھانے کا ملنا ہے اور ایک ہے کھانا کھانا. اسی لیے حضرت مولانا محمد تقی عثمانی صاحب نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ میرے والد ماجد حضرت مولانا شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ وہ حدیث ذکر کی کہ بھائی کھانا کھانے کے بعد یہ دعا پڑھے. ہم دعا پڑھتے ہیں وہ الگ ہے، اور یہ دعا بھی ہے کہ الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوہ. یہ دعا کھانے کے بعد کی ہے. اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھو دو چیزیں بیان فرما رہے ہیں، اور پھر آگے یہ حدیث میں یہ الفاظ بھی ہے کہ غفر لہ ما تقدم من ذنبہ. جو آدمی کھانا کھانے کے بعد یہ دعا پڑھے گا الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا ورزقنی من غیر حول منی ولا قوہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کے سارے پچھلے صغیرہ گناہ معاف. دیکھو کھانا کھا رہا ہے، اپنا پیٹ بھر رہا ہے اور دعا پڑھ کر اپنے گناہ معاف کروا رہا ہے. لیکن آج ہم کو کھانا کھانے سے پہلے کی بھی دعا یاد نہیں رہتی اور کھانا کھانے کے بعد دکان پہ جانے کی اتنی جلدی ہوتی ہے کہ پھر وہ دعا کھانے کے بعد بھی ہم جو ہے بھول جاتے ہیں. جب دکان پہ ہی جو لنچ لے کر جاتے ہیں تو جلدی جلدی دکان کھولنے کی جو ہے جلدی میں دعا بھی رہ جاتی ہے. حالانکہ یہ دعائیں ایسی ہے کہ اس پر ہماری مغفرتیں ہو رہی ہیں، ہمارے گناہ بخشوا رہے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کے پچھلے سارے صغیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. بہت آسان دعا ہے. تو اس میں جو ہے دعا کے الفاظ میں آدمی غور کرے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تمام تعریف اس اللہ کی جس نے مجھے یہ کھانا کھلایا. دیکھو اگر الفاظ دعا یاد نہ رہے تو یہ ترجمہ بھی کر سکتے ہیں. تمام تعریف اس اللہ کی جس نے مجھے یہ کھانا کھلایا، الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا، اور تمام تعریف اس اللہ کی ورزقنی من غیر حول منی ولا قوہ، کہ جس نے مجھے یہ رزق عطا فرمایا بغیر میری محنت اور بغیر میری طاقت کے. کیونکہ رزق جو ہم کو ملتا ہے وہ ہمارے مقدر کا ملتا ہے، ہماری محنت سے، ہماری طاقت سے، ہماری جو ہے سوچ اور عقل سے کچھ نہیں ہوتا، تقسیم خداوندی ہوتی ہے. تو یہاں پر مفسرین اور محدثین نے حضرت امام مولانا شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی تشریح کرتے ہوئے فرمایا کہ دیکھو ایک ہے کھانا کھلانا اور ایک ہے روزی کا ملنا. یہ دونوں الگ الگ نعمتیں ہیں. روزی تو ہر ایک کو مل رہی ہے،
بہت سارے جو ہے کروڑوں کروڑ لوگوں کو جو ہے ملینوں سے روزی مل رہی ہے، لیکن ضروری نہیں ہے کہ جس کو جتنی روزی مل رہی ہے وہ اس کو کھا بھی رہا ہو۔ نعمتیں بہت ساری ہیں، میں نے پہلے کہا نعمتیں بہت ساری ہیں لیکن کھا نہیں سکتا ہے، تو وہاں رزقنی تو ہے، رزقنی تو ہے لیکن عطا نہیں ہے، مل تو نہیں ہے روزی لیکن کھا نہیں رہے اور کھا سکتے بھی نہیں ہیں۔ تو اس میں جو ہے روزی کا ملنا ایک الگ نعمت ہے، اور اس روزی کو جو ہے کھانا یہ الگ نعمت ہے، یہ دوسری نعمت ہے۔ تو بہرحال آدمی جب یہ استحضار کرے گا، یہ سوچے گا، تو انشاءاللہ تعالی حسد کی بیماری سے محفوظ رہے گا۔ دوسرا علاج حسد سے بچنے کا یہ ہے، آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرے۔ کیا دعا کرے؟ اے اللہ اس جو حسد کی بیماری سے مجھے نجات عطا فرما، اس حسد کی بیماری سے مجھے نجات عطا فرما۔ اور روزانہ 1 منٹ 2 منٹ مراقبہ کرے، سوچے کہ حسد کے اوپر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی بڑی بڑی وعیدیں بیان فرمائی ہیں، اس کے کتنے نقصانات ہیں، اور میرے حسد کرنے سے معصوم کا تو کچھ نہیں بگڑتا، میرا دنیا اور آخرت کا نقصان ہو رہا ہے۔ یہ آدمی سے سوچے گا نا تو جو ہے رفتہ رفتہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو حسد کی بیماری سے بچائے۔ ہاں، نمبر 1 اللہ کی نعمتوں کا استحضار کرے کہ اللہ نے اس کو دی، مجھے بھی دی ہے، کسی کو کم کسی کو زیادہ دی ہے، یہ اللہ کے فیصلے پر آ۔ نمبر 2 اللہ تعالیٰ سے اس کی نجات کی دعا کرے کہ اللہ مجھ سے اس سے نجات دے دے، میں بہت بڑی جو ہے بیماری میں مبتلا ہوں، اللہ میں بہت چاہتا ہوں کہ میں کسی پر حسد نہ کروں، کسی کی نعمتوں کو دیکھ کر میرے دل میں کوئی بھی جذبہ پیدا نہ ہو، لیکن اے اللہ بس دیکھ کر ہو جاتا ہے۔ اے اللہ دلوں کی کیفیت کو، دلوں کی اس حالت کو بدلنے والی ذات آپ کی ہے، آپ کی جو انگلیوں کے درمیان دل ہے، آپ میرے دل کو جو ہے اس حسد کی بیماری سے پھیر دیجئے اور مجھ کو سکون دے دیجئے۔ دیکھو اللہ تعالیٰ سے مانگو گے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے نجات دے دے گا۔ تیسرا علاج ہمارے بزرگان دین نے لکھا ہے کہ آدمی جس کے اوپر حسد ہو رہا ہے نا، اس کے لیے غائبانہ دعا کرے، غائبانہ دعا کرے۔ بھائی ہم جو ہے کسی پر جو ہے اس کی نعمت کو دیکھ کر حسد ہو رہا ہے نا، اس کی گاڑی کو دیکھ کر، تو ہم اس کے لیے دعا کرے اللہ اس کو یہ گاڑی ملے نا، اس سے اور اچھا اس کو گاڑی عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس کو اچھی جو ہے نعمتوں سے نواز دے۔ دیکھو اس کے لیے، محسود کے لیے، جس پر ہم کو حسد ہو رہا ہے، ہم دعا کریں۔ ہماری دعاؤں میں ہم کو بہت بوجھ لگے گا کہ ایک تو ویسے ہی میں جل رہا ہوں اور اب اور زیادہ اس کی نعمت کی دعا، تو کہ ہاں یہ علاج ہے، یہ علاج ہے حسد سے بچنے کے لیے کہ محسود کے لیے آدمی غائبانہ دعا کرے، اور دوسری بات اس کے ساتھ جو ہے حسن سلوک کا معاملہ کرے، محبتوں کا معاملہ کرے، اس کے ساتھ محبتوں کا معاملہ کرے، بتکلف کرے، دل نہیں چاہے گا اس سے ملنے کو، دل نہیں چاہے گا اس سے جو ہے احسان کرنے کو، لیکن اس کے ساتھ احسان کا معاملہ کرے، اس کے ساتھ محبتوں کا معاملہ کرے، دل نہیں چاہے تب بھی۔ اور دوسری بات کہ اس کے اوپر سلام میں پہل کرے، ہاں یہ بھی علاج ہے، سلام میں پہل کرے، جب بھی وہ ملے السلام علیکم۔ بھائی اس سے کیا ہوگا؟ تمہارے دل سے رفتہ رفتہ اس کی جو ہے نفرت، عداوت، دشمنی اور حسد جو ہو رہا ہے وہ نکلے گا، کیونکہ مبتدی بالسلام جو ہوتا ہے وہ بری من الکبر ہوتا ہے، کبر سے بری ہوتا ہے۔ اب دھیرے دھیرے تمہارے دل سے برائی نکل جائے گی، کیونکہ برائی بھی تکبر کا ایک سبب ہے، جو میں نے کچھ جیسا بتایا، تو وہ برائی بھی تمہارے دل سے نکلے گی۔ تو یہ حسد کا تیسرا علاج ہے کہ بھئی آدمی محسود کے لیے غائبانہ دعا کرے، اس کے ساتھ محبتوں کا معاملہ کرے، اس کے پاس سلام میں پہل کرے، نہ چاہتے ہوئے بھی کرے، تو انشاءاللہ تعالیٰ دھیرے دھیرے جو یہ حسد اس کی زندگیوں سے نکلتا چلا جائے گا۔ اس لیے بزرگوں یہ بہت بڑی بیماری، بہت مہلک بیماری ہے۔ چوتھا علاج بھی علماء نے بتایا ہے کہ آدمی جو ہے نا اپنی خدا کی دی ہوئی نعمتوں پر قناعت کرے، قناعت، ہمیشہ اپنے سے دنیاوی امور میں نیچے والوں کو دیکھیں، مال کے اعتبار سے، صحت کے اعتبار سے، خوبصورتی کے اعتبار سے، عہدے کے اعتبار سے اپنوں سے نیچے والے کو دیکھتا رہے۔ جب اپنوں سے نیچے والوں کو دیکھتا رہے گا وہی شکر کا جذبہ پیدا ہوگا اور آدمی حسد سے بچا رہے گا۔ حسد ہوتا اسی لیے ہے
کہ آدمی ہمیشہ اپنوں سے دنیاوی امور میں اپنوں سے اوپر والوں کو دیکھتا ہے، تب جا کر حسد پیدا ہوتا ہے، لیکن اپنوں سے نیچے والوں کو دیکھتا رہے تو انشاءاللہ تعالی حسد کی جو ہے آگ سے بچ جاؤ، ورنہ حسد سے نقصان بھائی تم کو ہوگا، محسود کو کچھ بھی نقصان ہونے والا نہیں۔ اور یہ بہت خطرناک بیماری، اس لیے حضرت نوح علیہ السلام جو ہے جب کشتی بنائی تھی، کشتی اور کشتی بنا کر جو ہے تمام مومنین کو سوار کیا تھا اور ہر ایک کا جوڑا لیا تھا، تو ایک بوڑھا بھی اس میں کشتی میں چڑھ گیا تھا، لیکن اس کے پاس اس کی بوڑھی نہیں تھی، یعنی کپل نہیں تھے، وہ اکیلا تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے تو اعلان کیا تھا بھائی کپل آ جاؤ، اور جو مومنین ہیں وہ آ جائے، سب آ گئے۔ یہ بوڑھا جو تھا وہ اکیلا جو ہے گھس گیا۔ جب جو ہے تفتیش کی، حضرت نوح علیہ السلام نے کہا کہ بھائی چیک کر لو سب برابر ہے، تو چیک کرنے میں گئے تو بوڑھا اکیلا بیٹھا تھا کہ بھائی آپ کی بوڑھی کہاں ہے؟ کہ نہیں میں تو اکیلا ہوں۔ کہ چلو نوح علیہ السلام کے پاس، حضرت نوح علیہ السلام کے پاس اس کو لے کر گئے، بھائی یہ اکیلا ہے، کہ بھائی تم اکیلے کیوں ہو اور کون ہو تم؟ تو پھر اس نے جو ہے اپنی گردن جھکا کر کہا حضرت میں ہی وہ بدنام زمانہ شیطان ہوں۔ اوہو شیطان، اور پھر میری کشتی میں؟ چلو یہاں سے نکلو، بھائی تمہارے لیے کشتی میں سوار ہونے کی اجازت نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا حضرت مجھے جو ہے کشتی سے نہ اتاریے، میں آپ کو 2 گر بتاتا ہوں، 2 گر، اور اس 2 گر سے میں بہت سارے انسانوں کو تباہ کرتا ہوں، اور اس کی وجہ سے بہت ساری انسانیت تباہ ہوتی ہے، برباد ہوتی ہے۔ حضرت نے کہا ٹھیک ہے چلو بتاؤ، اگر انسانوں کا فائدہ ہے تو پھر تیرے سوار ہونے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ تو اس نے کہا کہ میں سب سے زیادہ انسانوں کو جو گمراہ کرتا ہوں اور ان کو نقصان پہنچاتا ہوں وہ 2 چیزوں سے پہنچاتا ہوں، پہلا نمبر حسد اور دوسرا حرص، لالچ۔ یہ 2 چیزیں ایسی ہے کہ جس کی وجہ سے میں انسانیت کو نقصان پہنچاتا ہوں۔ حسد تو اتنی خطرناک چیز ہے، شیطان نے کہا اتنی خطرناک چیز ہے کہ جس کی وجہ سے میں خود ہی برباد ہوا ہوں۔ بھائی میرے حسد کیا تھا نا آدم علیہ السلام پر، جس میں نے یہ بھی بتایا تھا کہ حسد میں نے آدم علیہ السلام پر کیا جس کی وجہ سے میں خود برباد ہوا۔ تو حسد تو اتنی خطرناک چیز ہے جس کی وجہ سے میں خود برباد ہوا، ایگزامپل تمہارے سامنے ہے۔ اور نمبر 2 حرص، لالچ بھی اتنی خطرناک چیز ہے کہ جس کی وجہ سے آدم علیہ السلام کو جنت سے زمین میں آنا پڑا۔ بھائی جنت سے زمین پر آنا پڑا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مصلحت ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو زمین میں بھیجا، یہ مصلحت خداوندی ہے، لیکن جو سبب ہوتا ہے نا وہ ہر چیز کا ایک، تو وہ حرص ہے، لالچ ہے، کیونکہ ان کو لالچ تھی کہ میں ہمیشہ رہوں جنت میں، اس لیے دانا کھایا۔ تو کہتے ہیں جہاں لالچ وہاں موت۔ تو یہ تو 2 چیزوں کا گر اس نے بتایا کہ یہ دونوں چیزیں بہت ہی خطرناک ہیں، اور اسی وجہ سے شیطان انسانیت سے کھیلتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری اس سے پوری حفاظت فرمائے، اور جو ہے حسد سے اللہ تعالیٰ پوری انسانیت کی، خاص طور پر ایمان والوں کی اس سے حفاظت فرمائے۔ اس سے ہماری دنیا بھی برباد ہوتی ہے، آخرت بھی برباد ہوتی ہے۔ تو یہ جو ہے باطنی بیماریوں میں ایک سب سے خطرناک اور مہلک بیماری ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل